پریشانیوں سے نجات دینے والا ہو۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہاں اہل ایمان کو میں اسی طرح دکھوں سے نجات دیتا ہوں۔ اللہ ہمارے دکھ دور کر دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر دے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ جتنے مظلوم جہاں کہیں ظلم کی چکی میں پس رہتا ان کو نجات دے دے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہم ایمان میں کمزور ہیں، اللہ ہم صبر میں کمزور ہیں، اللہ ہم ضبط نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، اللہ ہم اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، اللہ تو ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کو نجات دینے والا ہے۔ اللہ جس گھر میں بھی کوئی پریشان ہے، کوئی مصیبت میں گرفتار ہے، اللہ اس جو مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اسی کو اس کے دکھ کا پتہ ہوتا ہے۔ جس جگہ آگ جلتی ہو ہمیشہ آگ کی جلن وہی ہوتی ہے، جہاں تھوڑا پھنسی ہو وہیں درد ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جائیے، ایک دوسرے کے درد میں شریک ہو جائیے، اللہ ہمارے دکھوں کو دور کر دے گا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پریشانیوں کو بیماریوں کو دور کر دے گا۔ یہ سفر زندگی ایسا زندگی ہے، اس میں تلاطم بھی آتے ہیں، اس میں آندیاں طوفان بھی آتے ہیں، اس میں حالات سے ٹکرانا بھی پڑتا ہے، اس میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ حضرات اللہ سے ڈر کر رہیے، اللہ سے خوف کھا کر رہیے، اور اللہ سے بخشش کی رحمت کی اپیل کیجیے۔ وہ اللہ ہے جو دکھوں سے نجات دینے والا ہے، وہ اللہ ہے جو حضرت پیغمبر نوح کو ارشاد فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، پیغمبر